علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ خدا کرے کہ گزر جائے خیر سے، آثار کہہ رہے ہیں برا یہ بھی سال ہے۔ جناب اسپیکر، میری یہاں پر موجودگی میرے لیڈر میرے قائد عمران خان اور میرے حلقے کی عوام کا اعتماد کی دلیل ہے، اور میں اس ایوان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ میرے حلقے کی عوام کی، ان کی نمائندگی کی یہاں پر نمائندگی دی جائے۔ جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام اپنے کارکنان کا، ان تمام نوجوانوں کا جنہوں نے دن رات محنت کر کر ہمیں آج اس منصب پر پہنچایا، جن کے اوپر بے پناہ تشدد کیا گیا، جن کے اوپر ناجائز FIRs دی گئیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے اس طرح کے نوجوانوں کو جنا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کو جنہوں نے ان کی تربیت کی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس لیڈر کو کہ جس نے ان کو یہ جرأت دی۔ جناب اسپیکر، دنیا بدل جاتی ہے، شہنشاہ بدل جاتے ہیں۔ اس بدلتی ہوئی دنیا میں سب کچھ بدل جاتا ہے، لیکن محبت اور ایمان جس شخص کا دامن تھام لے وہ شخص نہیں بدلتا۔ جناب اسپیکر، ہم نہیں بدلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے اور تمام محب وطن پاکستانیوں نے یہ مصمم ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ عمران خان صاحب کو اسی منصب پر بٹھائیں گے جس سے ان کو اتارا گیا تھا۔ اللہ کی خاص رحمت سے، اللہ کی کرم نوازی سے وہ اسی ہاؤس میں آئیں گے، وہ اسی ملک کی نمائندگی کریں گے۔ ان کے علاوہ کسی شخص کے اوپر پاکستانی اور پاکستانی محب وطن پاکستانیوں کو اعتماد نہیں۔ جناب اسپیکر، بجٹ پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے آج جو تمام ہمارے اوورسیز بھائی ہیں، اوورسیز جو پاکستانی ہیں، وہ کیوں عمران خان سے محبت رکھتے ہیں، کیوں ان کی اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ اور سپورٹ کرتی ہے بہت دور بیٹھے ہوئے؟ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جب کسی بھی فارن کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ محدود وسائل کے ممالک بڑی بہترین اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہوتے ہوئے یہاں کی عوام تذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، نالائق ہیں، اور وہ پاکستانی عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ابھی حالیہ الیکشن جو 8 فروری 2024 کو ہوا، جناب اسپیکر، اس میں پاکستانی عوام نے اپنا بھرپور اعتماد عمران خان صاحب کے ان تمام امیدواران کو دیا جو چاہے حلقوں میں موجود تھے یا حلقوں میں موجود نہ تھے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان تحریک انصاف کے ورکرز کو جو تحریک انصاف کے ماتھے کا جھومر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی اپنے ورکرز کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہی یہاں پر آئیں گے، وہی نمائندگی سنبھالیں گے۔ جناب اسپیکر، ہمارا قصور کیا تھا؟ میرے اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہیں، میں نے ان کی کمر کے اوپر اس طرح سے سٹک نہیں کہنا چاہیے،
ڈانگا کہنا چاہیے، ڈانگوں کے نشان دیکھے تھے۔ جناب اسپیکر، ان کا قصور کیا تھا؟ میری بہن زرتاج کا قصور کیا تھا؟ میرے دیگر بھائیوں کا قصور کیا تھا جو ان کو ذلیل کیا گیا، جو ان کی تذلیل کی گئی؟ آج تک ہمارے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں تھی، لیکن ہمارے اوپر ناجائز ایف آئی آر دی گئی۔ میرا اپنا گھر توڑا گیا، میری والدہ بیمار رہیں، ہاسپٹل میں رہیں، اللہ ان کو صحت و تندرستی دے۔ جناب اسپیکر، ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارا قصور صرف یہ تھا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ کل یہاں پر ایک وزیر صاحب نے تانا دیا ہمیں بے وفا ہونے کا کہ 70% بے وفا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں، اس بے شرم بے حیا کو، کہ تم دیکھو گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ 70% نہیں، یہ 100% کے 100% ہی انشاءاللہ تعالی وفادار ہے انشاءاللہ تعالی، اور وفادار رہیں گے، عمران خان صاحب کے وفادار رہیں گے۔ بے شرم و بے حیا کو ایکسپنج کرتے ہیں، پلیز یہ جناب ماحول کو اسپیکر، خراب آپ نہیں کریں، کریں۔ آپ پوری تقریر کو چاہے ایکسپنج کریں، لیکن ختم جب ہم بولیں تو تب کریں۔ اگر یہ تب ہی بے شرم بے حیا ایکسپنج ہو جاتا تو شاید اس کی نوبت ہی یہاں تک نہ آتی۔ نہیں، آپ ماحول خراب نہیں کریں، آپ پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ بولیں، پلیز کنٹینیو کریں۔ خیر، جناب اسپیکر، بجٹ پر بات کی جائے۔ بجٹ کی بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر، بجٹ کا ایک مقصد ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید وزیر موصوف جو یہاں پر ہوتے شاید ہماری باتوں کا جواب دیتے۔ ہم نے جو اتنی محنت سے اس کے اوپر کچھ پوائنٹس نکالے ہیں، یہ پہلی رو کو دکھائیے، پہلی رو بھی خالی، دوسری رو بھی خالی، تیسری رو بھی خالی، تمام سیٹوں کے اوپر میری یہ کچھ بڑی مائیں بہنیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، شاید یہ بھی سپیچ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ اس چیز کی غماز ہے کہ یہ کتنے انٹرسٹڈ ہیں۔ پاکستانی عوام نے تو ان کو بھیجا ہی نہیں، یہ تو خود فارم 47 کی پیداوار ہے جناب اسپیکر۔ یہ کیا نمائندگی کریں گے عوام کی؟ ہمارے وزیر موصوف کیا نمائندگی کریں گے ان کی آ کر؟ میں اس بات سے بڑا قاصر ہوں جناب اسپیکر۔ ہمیں ادویات کے اوپر ٹیکس، حتیٰ کہ کتب کے اوپر ٹیکس، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ جو عمران خان صاحب نے صحت کارڈ دیا، اس نے سہولیات دی، اس نے فری ادویات دی، اور یہ دوائیوں کے اوپر ٹیکس بڑھا کر 18% تک ٹیکس، اور کتابوں کے اوپر جو بنیادی ایک ہمارا پاکستانیوں کا جو بنیادی اسٹوڈنٹس کا بنیادی حق ہے تعلیم حاصل کرنا، جناب اسپیکر بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ آج پاکستان اس نہج پر کیوں پہنچا جناب اسپیکر؟ میں اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹیرینز وہ تھے جو بکے، اور میں سمجھتا ہوں دوسری طرف وہ تھے جو خریدار تھے۔ جناب اسپیکر، اگر وہ بکنے والے پارلیمنٹیرینز نہ ہوتے اور خریدار نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں آج ملک جس نہج پر کھڑا ہے یہ اس نہج پر نہ کھڑا ہوتا۔ ہمیں اس سے آگے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس پارلیمان نے اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن کی کہ جو ماضی میں ہوا سو ہوا، کم از کم آئندہ تو نہ ہو۔ اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، تباہی مچا دی، اور یہ تباہی کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں جو جناب اسپیکر یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو جعلی نمائندگی کرتے ہوئے، جو ڈاکہ ڈالتے ہوئے عوام کے حق کے اوپر یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں وائنڈ اپ کریں کہ جی 9 منٹ سے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ یہاں پر جن کو بیٹھنا چاہیے تھا، یہاں پر جن کو ہونا چاہیے تھا، جن کو عوام نے نمائندگی کا حق دیا تھا، جناب اسپیکر اگر وہ آج یہاں پر ہوتے تو میرے ملک کا بجٹ آج یہ نہ ہوتا۔ جو مزدور کے اوپر اتنا بوجھ ہے، جو عام آدمی کے اوپر اتنا بوجھ ہے، یہ ایک اچھا بجٹ ہوتا۔
جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں دیا تھا، شکریہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین پاکستان کی تاریخ کا بجٹ تھا، اور انشاءاللہ امید واسق ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جب بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب آئیں گے، اور امیدیں وابستہ ہیں پاکستانی عوام کی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان وہیں سے ترقی کرے گا. بہت شکریہ. شکریہ. مسٹر